پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے ٹیکس فائلنگ کی، کیونکہ امریکہ میں اب ٹیکس فائلنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ٹیکس فائلنگ کے سلسلے کو لے کر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے وہ جوابات جاننا چاہتے ہیں. اور چونکہ ہر سال کا یہ مرحلہ ہوتا ہے اور ٹیکس فائلنگ کے بعد پھر ٹیکس ریٹرن کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیکس فائلنگ میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی چیز انکمپلیٹ رہ جائے تو یقیناً پھر ان کو ٹیکس ریٹرن میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے انڈیویجولی لوگ کس طرح سے ٹیکس فائل کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کو اس میں سبمٹ کروانی ضروری ہوں گی، کون سے وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ لازمی ہوں گے، جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں، کیا تاریخیں دی گئی ہیں، کب سے ٹیکس فائلنگ شروع ہوئی ہے، کیا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. اور تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ چونکہ کووڈ کے دوران بہت سارے لوگوں کو جہاں اور دیگر مسائل کا سامنا رہا ہے، وہیں پر وہ تمام تر لوگ جو گزشتہ برس کے آخر میں، یعنی کہ ان کو جو اسٹیمولس چیکس ملنے کا سلسلہ جاری تھا یا جو ان کو ان امپلائمنٹ انہوں نے لی ہے، ان کے لیے کیا ٹیکس فائلنگ کا پروسیجر ہوگا، کیا انہیں ٹیکس فائل کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا، یا اس طرح کے لوگ جو چیریٹی کا بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ڈیڈکشن اپنی شو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، اس طرح کی اور دیگر تمام تر چیزیں بالخصوص ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ٹیکس وہ فائل کر رہے ہیں اب وہ ٹیکس ریٹرن اس کے بعد کب سے ملنا شروع ہو جائے گا اور کیا اس کی تاریخیں ہوں گی، کب سے آغاز ہو سکے گا. یہ تمام تر چیزیں ہم جانیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں KBN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ کے سربراہ تاج اکبر، جن سے ہم گفتگو کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں اور ان سے ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے کچھ بیسک چیزیں جاننا چاہیں گے، کچھ بنیادی سوالات کے جوابات لینا چاہیں گے جو ٹیکس فائلنگ سے منسلک لوگوں کو، یعنی کہ جو تمام تر لوگوں نے ٹیکس جمع کرانا ہوگا تو اس پروسیس سے منسلک تمام تر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، ان کے ہم جوابات لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. KBN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ فرم کے سربراہ تاج اکبر ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، جن سے ہم ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ تاج اکبر صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو تاج صاحب یہ بتا دیجئے کہ ٹیکس فائلنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس میں انڈیویجولز کی ٹیکس فائلنگ کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور کاروباری حضرات کی جو کارپوریشنز ہیں ان کی ٹیکس فائلنگ کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. اس سال ٹیکس فائلنگ کا جو سیزن ہے وہ 24 فروری سے شروع ہو چکا ہے اور انڈیویجول کے لیے اور سی کارپوریشن کے لیے ٹیکس فائلنگ کی آخری تاریخ 18 اپریل ہے، لیکن اسمال کارپوریشن اور پارٹنرشپس LLC کی فائلنگ کی آخری تاریخ ہے وہ 15 مارچ ہے. تاج اکبر صاحب یہ بتائیے کہ انڈیویجولز کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسپیشلی جو لیبر کلاس ہوتی ہے وہ ٹیکس ریٹرن کا زیادہ بےتابی سے انتظار کرتی ہے، ان کو زیادہ بے صبری سے اس وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ کس وقت میں ٹیکس فائلنگ کے بعد جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. تو ٹیکس فائلنگ کے بعد ٹیکس ریٹرن میں کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں نا، ریفنڈ کے لیے کوئی خاص ڈیٹ نہیں ہے، کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے کہ جناب ہم کسی کلائنٹ کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آج آپ نے ٹیکس فائل کر دیا تو اسی ڈیٹ کو آپ کو ضرور ریفنڈ ملے گا. لیکن ایک عام جنرل سی بات یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو کم از کم 3 مہینے 2 ہفتوں سے لے کے 3 ہفتوں تک آپ کی ریفنڈ جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کے ریفنڈ جلدی بھی آ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ریفنڈ لیٹ بھی آ جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک جو عام سی ایک جنرل سی بات یہ ہے تقریباً 2-3 ہفتوں میں آپ کا ریفنڈ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. تاج صاحب یہ بتائیے کہ جیسے اس وقت امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ریپبلکن کے مقابلے میں عوام کے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، تو اس مرتبہ جب ٹیکس فائلنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے کیا بائیڈن انتظامیہ نے عوام کو اس سلسلے میں کوئی سہولیات فراہم کی ہیں اور کتنا % ٹیکس جو ہے وہ فائل ہوگا اور ٹیکس ریٹرن کب تک واپس آئے گا؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو
ٹیکس لوگوں کے لیے جو سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن کے بچے ہیں وہ بچے اور جو اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان بچوں کے لیے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہیں ان کو $300 پر منتھ کے حساب سے، اور جن بچوں کی عمریں 5 سال سے لے کر 16 سال تک ہیں ان کو $250 کے حساب پر منتھ کے حساب سے ان کو ایڈوانس چائلڈ ٹیکس کریڈٹ دی ہے. تو یہ وہ لوگ جو جن کے بچے ہیں تو انہوں نے یہ جو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ہے ان کو یعنی ایڈوانس میں دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی جو انکم ہے یعنی ارن انکم وہ کم ہے اور اس سال اس کی جو ریفنڈز ہے وہ کم بنتا ہے، اور 2019 میں اگر اس کی انکم زیادہ ہے یعنی ارن انکم زیادہ ہے تو 2019 کی انکم کی بیس پہ بھی وہ اپنا جو ریفنڈ ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. تو یہ جو دو سب سے بہت یعنی بڑے بینیفٹس ہیں جو اسی گورنمنٹ نے اور اسی ایڈمنسٹریشن نے ٹیکس فائلرز کو دی ہیں. تاج اکبر صاحب یہ بتائیے کہ سنا ہے موجودہ حکومت جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں انہیں بھی انکم کریڈٹ دے رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ہے تو اس کی تفصیلات کے بارے میں مزید بتائیے. وہ ٹیکس فائلرز جن کے بچے نہیں ہیں تو ارن انکم کریڈٹ ان کو بھی ملتا تھا، یعنی ایک خاص انکم لمٹ تک ہے، لیکن اس گورنمنٹ نے اس کی ایج لمٹ جو ہے نا اس میں رعایت کی ہے. مثلا پہلے جن لوگوں کی انکم جو ہے تقریباً 20 سنگل بندہ ہوتا تھا اور 20-21 ہزار تک اس کی انکم ہوتی تھی تو 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کو وہ کریڈٹ نہیں ملتا تھا، اور اس طرح 65 سال کے اوپر کے جو لوگ تھے تو ان کو بھی وہ کریڈٹ نہیں ملتا تھا. لیکن ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی سنگل ہے یا ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہے یا میریڈ فائلنگ سپریٹ وہ ٹیکس فائل کرتا ہے اور اس کی انکم $21,430 سے کم ہے تو وہ 19 سال تک اگر اس کی عمر ہے تو وہ ارن انکم کریڈٹ لے سکتا ہے. پہلے یہ جو ایج لمٹ تھی وہ 25 سال تھی، یعنی 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کو یہ نہیں ملتی تھی، لیکن اب 19 سال یا 19 سال سے اوپر کا جو ٹیکس پیئر ہے وہ یہ کریڈٹ لے سکتا ہے. اسی طرح اگر میریڈ فائلنگ جوائنٹ ہے تو اس کی انکم کی جو لمٹ ہے $27,380 ہے، یعنی اگر $27,380 سے اگر میریڈ فائلنگ جوائنٹ ٹیکس فائل کرنے والوں کی انکم کم ہے تو وہ بھی یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں. ہاں اگر ان کی عمر ابھی انہوں یعنی جو میکسیمم ایج عمر تھی انہوں نے وہ کیپ ہٹا دی ہے، اب 65 سال کی عمر سے زیادہ لوگ بھی یہی کریڈٹ لے سکتے ہیں بشرطے کہ اگر ان کی انکم $27,380 سے کم ہے. تاج اکبر صاحب آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے، کچھ ایسے سوالات جن کے جوابات جاننا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیکس فائلنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹیکس فائلنگ سے منسلک تمام تر چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ بے تابی سے منتظر ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس فائل کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ٹیکس فائلنگ کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد ٹیکس ریٹرن کا سلسلہ کب سے شروع ہوگا. یہ تمام تر چیزیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں KBN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ فرم کے سربراہ تاج اکبر. تاج صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے، اور جس طرح سے ہم ٹیکس فائلنگ کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں اسٹاک کا کام
گزشتہ برس کے آخری مہینوں میں خاصا مندی کا شکار رہا ہے اور مارکیٹ ویلیو بھی خاصی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کام سے منسلک لوگوں کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے. تو کیا ٹیکس فائلنگ میں ان لوگوں کو جن کو نقصان کا سامنا رہا ہے، کیا کسی قسم کی کوئی سہولت دی جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ سٹاکس میں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ سال کے آخر میں بہت نقصان ہوا لوگوں کو، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جتنا نقصان کیا 20,000 30,000 40,000 وہ سارا نقصان اپنے ٹیکس میں کلیم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی دوسری انکم بھی ہے تو آپ $3,000 سے زیادہ لاس ایک سال میں کلیم نہیں کر سکتے. البتہ آپ باقی ماندہ جو یعنی لاس ہے اس کو دوسرے سالوں پہ رول اوور کر سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے $9,000 کی لاس کی ہے تو وہ $3,000 ہر سال یعنی $3,000 اسی سال میں کلیم کر سکتا ہے، اور پھر جو $6,000 ہے وہ 3,000 یعنی 2 سالوں پہ اسی لاس کو رول اوور کر سکتا ہے. ایک دوسری بڑی مسٹیک جو اکثر ہمارے کلائنٹس کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی بھی یعنی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوگا، یا بس ہم نے لاس کی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہم اس میں یا شو کریں گے اس طرح ہی. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بروکر سے، آپ کا جو بروکر ہے یعنی سٹاکس بروکر ہے اس سے اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ضرور جو ہے نا وہ ساتھ لیا یہ ٹیکس فائلنگ کے وقت، اور مثلا اس کو بتا دیں کہ جناب میں نے ٹیکس فائل کرنا ہے، تو وہ ضرور آپ کو دے گا. اس میں پوری ٹرانزیکشن ہوگی کہ جناب آپ نے کتنے شیئرز اور کتنے کمپنیوں کے شیئر بیچے ہیں، کتنے خریدے ہیں. اگر آپ یہ اپنی انکم میں شو نہیں کرتے تو IRS کیا کرتی ہے کہ جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشن ہے یعنی جو آپ نے سیل کی ہے اس کو آپ کی انکم سمجھ کے اس پہ ٹیکس اسیسمنٹ کرتی ہے. تو اس کا بہت ضرور خیال رکھیے گا کہ اگر آپ نے یعنی ٹریڈنگ کی ہے یا اپنے سٹاکس کی کوئی ٹرانزیکشن کی ہے تو ضرور اپنے بروکر سے اس کی سٹیٹمنٹس لے کے اپنے اکاؤنٹنٹ کو یا ٹیکس پریپیرر کو ضرور دیں. تاج اکبر صاحب یہ بتائیے کہ کووڈ کی وجہ سے جہاں اور دیگر بہت سے مسائل کا سامنا رہا، وہیں کاروباری حضرات کو بھی بزنس میں خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو وہ لوگ کس طرح سے ٹیکس فائلنگ میں اپنا نقصان ظاہر کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بتائیے. ظاہر ہے جو لاسز ہیں ان جینوئن یعنی حقیقتاً میں جو لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں تو وہ اپنے بزنس میں وہی جو نقصان ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اسی نقصان کو پروف کرنا ہوگا، یعنی وہ اس کی جو لاس ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. جو لاس آپ کلیم کرتے ہیں باقاعدہ اس کی رسیدیں جو آپ اپنے پاس رکھیں، باقاعدہ اس کو 3 سال تک اپنے پاس ڈاکومنٹ رکھیں. تو ظاہر ہے جو آپ کا جینوئن نقصان ہے بزنس میں وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میک شور کہ آپ پراپر جو ہے نا اس کی ڈاکومنٹیشن رکھیں اور اس کی ریکارڈ اپنے پاس ضرور رکھیں. تاج صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹیکس فائلنگ کے لیے تمام رسیدیں اور آمدنی کے دستاویزات ضروری ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ تمام تر دستاویزات جمع کرنے میں کچھ وقت لگ جائے یا تاخیر ہو جائے اور وہ مقررہ وقت پر ٹیکس فائل نہ کر سکیں تو پھر اس صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس جو ہے فار سم ریزن اس کے پاس انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹینشن فائل کر سکتا ہے. اس کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن ملتی ہے. انڈیویجول جو لوگ ہیں وہ 18 اپریل سے پہلے اپنا ایکسٹینشن فائل کر سکتے ہیں، اور بزنس کے لیے 15 مارچ سے پہلے ایکسٹینشن فائل کیا جاتا ہے. اس میں جو ایک بہت بڑی مسٹیک ہمارے کلائنٹس جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے ایکسٹینشن فائل کیا ہے تو اگر ان کو ٹیکس دینا ہوگا تو اس پہ کوئی جرمانہ یا پینلٹی نہیں دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. آپ تو یعنی فائلنگ کے لیے ایکسٹینشن فائل کرتے ہیں، یعنی ٹیکس لائبلٹی کے لیے آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملتی. مثلا اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یعنی ایکسٹینشن یعنی 18 اپریل کے والد سے اگر میں نے $2,000 پے کرنا ہے تو آپ ایکسٹینشن کے ساتھ $2,000 ضرور جمع کروائیں. کیونکہ اگر آپ کو ایکسٹینشن کے بعد آپ کو ایکسٹینشن مل بھی جاتا ہے لیکن اگر آپ کو $2,000 دینا ہوا تو اس پہ پینلٹی ضرور پڑے گی. تو میک شور کریں کہ ایک اندازے کہ اگر آپ کو جتنی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے تو آپ اس میں ضرور جو ہے وہ یعنی پیمنٹ آپ ضرور کریں ایکسٹینشن کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر بزنس کے لیے
یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس میرا ایکسٹینشن فائل کر دو، ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے ضرور اس کے ساتھ پیمنٹ فائل کرنا ہے، ورنہ آپ کی جو ایکسٹینشن ہے وہ پراپرلی جو ہے نا وہ ایکنالج نہیں ہوگی. تاج اکبر صاحب، کووڈ کے دوران حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹلی بھی یا انڈیویجولی بھی لوگوں نے چیریٹی کا کافی زیادہ کام کیا ہے، تو وہ لوگ جو چیریٹی کا کام کرتے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں کس طرح سے وہ اس چیریٹی ورک کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگوں نے چیریٹی دی ہے تو اگر وہ اپنے ڈیڈکشن آئٹمائز کرتے ہیں تو وہ اپنا جتنا بھی ان کا یعنی چیریٹی دی ہے وہ اسی اماؤنٹ کے چیریٹی وہ کلیم کر سکتے ہیں اپنے آئٹمائز ڈیڈکشن میں. لیکن جو لوگ اپنا ڈیڈکشن آئٹمائز نہیں کرتے تو وہ میکسیمم $300 تک اس کی جو کریڈٹ ہے اپنے ٹیکس میں اگینسٹ دا چیریٹی وہ لے سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹیکس میں اپنا یعنی آئٹمائز ڈیڈکشن کلیم نہیں کرتے اور اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن کلیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ چیریٹی تو دے دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو چیریٹی دیا جاتا ہے وہ یعنی ٹیکس میں ڈیڈکشن کے لیے وہ اہل نہیں ہوتے. تو جن لوگوں کو چیریٹی دیا جاتا ہے تو وہ یہ میک شور کریں کہ ان کو جو ہے نا وہ IRS کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کی جو چیریٹی ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. تو ہر آدمی کو جو آپ چیریٹی دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ IRS سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے آتھورائز ہو کہ ان کی جو چیریٹی ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوگی. تو چیریٹی دیتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں جن کو چیریٹی دیا جاتا ہے میک شور کریں کہ وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. آخر میں تاج اکبر صاحب یہ بتا دیجیے کہ گزشتہ سال کے آغاز میں جو لوگ ان امپلائمنٹ لیتے رہے ہیں یا جنہیں اسٹیمولس چیکس ملے ہیں، کیا ان لوگوں کو پر بھی جو ہے وہ ٹیکس فائل ہوتا ہے؟ انہوں نے بھی ٹیکس فائل کرنا ہے، وہ بھی ٹیکس فائلنگ کے زمرے میں آتے ہیں؟ ان امپلائمنٹ بینیفٹس پہ ٹیکس فائل کرنا ہوگا. اس پہ بہت فیڈرل ٹیکس بھی لگتا ہے اور اگر نیو یارک اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے اس پہ. اس کے لیے ایک فارم ایشو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں 1099G. وہ آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ جا کے اس کو پرنٹ کرانا ہوگا. بہت سارے ہمارے بہن بھائی وہ آتے ہیں اور یہ جو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، حالانکہ یہ جو ہے نا سراسر غلط ہے. ان امپلائمنٹ بینیفٹس پہ بالکل ٹیکس ہے اور اس کے لیے آپ یہی جو فارم ہے 1099G اس میں ڈیٹیل ہوتا ہے کہ آپ کو سال میں کتنا ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتا ہے. اور اگر کسی نے اس پہ ٹیکس کٹوایا ہے، اس پہ فیڈرل ٹیکس جو ہے نا وہ 10% ہے اور اسٹیٹ کا جو ہے میرے خیال میں 2.5% ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹیکس کٹوائیں، کیونکہ سال کے آخر میں کیونکہ اس کے اگینسٹ کوئی ڈیڈکشن تو ہے ہی نہیں، تو اس پہ پھر آپ کو سال کے آخر میں ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جن کی دوسری انکم بھی ہے. تو ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ جب آپ اگر ان امپلائمنٹ لیتے ہیں تو اس پہ ٹیکس کٹوائیں اور وہی جو فارم ہے 1099G وہ ضرور پرنٹ کروا لائیں. پچھلے سال اب تک 3 اسٹیمولس چیکس جو ہیں نا وہ ملے ہیں. 2020 میں $1200 کا اور $600 کا، اور 2021 میں $1400 کے اسٹیمولس چیکس لوگوں کو آئے ہیں. ٹیکس یعنی اسپاؤسز کو بھی ٹیکس پیئرز اور اس کی اسپاؤز اور جتنے بھی ڈیپینڈنٹس تھے ان کے لیے بھی. لیکن اگر کسی کو وہی اسٹیمولس پیمنٹ نہیں ملے ہیں، چیکس نہیں ملے ہیں یا پیمنٹ ان کو نہیں آئی ہے، تو جب یہ ٹیکس کسی سال کا ٹیکس فائل کریں گے تو پلیز اپنے اکاؤنٹنٹس کو یا ٹیکس پریپیررز کو ضرور بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے کلیم کریں. تو اسی ٹیکس کے ساتھ آپ ان کو کلیم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ تاج اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم نے ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بیسک کوئسچنز ہیں یا کچھ اس طرح کی معلومات جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹیکس فائل کرنے سے پہلے وہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. KBN ٹیکس اینڈ اکاؤنٹنگ فرم کے سربراہ تاج اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے ان سے بات چیت کی کہ کس طرح سے لوگ مختلف شعبوں سے وابستہ ہو کر جو ہے وہ اپنی اپنی روٹین کے حوالے سے اور اپنے اپنے کام کے حوالے سے ٹیکس فائل کر سکتے ہیں، کس کو کتنا ٹیکس فائل کرنا ہوگا، کون ٹیکس ریٹرن کا منتظر
متاخر ہے کب وہ ٹیکس ریٹرن حاصل کر سکے گا، اور اس کے علاوہ کہ جن لوگوں کو کاروبار میں نقصان رہا ہے یا جو لوگ چیریٹی ورک کرتے رہے ہیں وہ کس طرح سے اپنی یہ تمام تر چیزیں ٹیکس فائلنگ کے دوران شو کر سکتے ہیں، اور ان کو کون سے وہ ضروری ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ شو کرنا ضروری ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔